متوجہ صاحب؟ اس کا مطلب آل محمد ہیں اللہ کے مظہر، ان کا اقرار اس کا اقرار۔ جو علی ولی اللہ پڑھے اس کی توحید تو خطرے میں ہے ہی نہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کیسے خطرے میں ہے؟ علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے۔ اسی ولایت کو ہم تھام کے بیٹھے ہوئے، ہم علی اور اللہ کے درمیان اس ولایت کے قائل ہیں جو علی اور اللہ کے درمیان مشترکہ صفت موجود ہے، کیونکہ اس نے اپنے پورے قرآن میں اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، ولی کہا۔ وہ ولایت کا اختیار ہے، توحید کے پاس ہے، علی کے پاس ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہے، ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں، انہوں نے بتایا کہ اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، اللہ بولا ہے لیکن وہ لہجہ کس کا ہے؟ ایک نبی ایسا گزرا ہے نام جس کا موسیٰ ہے، بخاری صاحب لاڈ والا نبی تھا، بڑا پیار تھا اللہ کو اس نبی سے، کلیم اللہ کہتا تھا وہ اسے، گفتگو کرنے والا نبی، باتیں کرتا تھا وہ اللہ سے، لیکن وجود سے بات نہیں کرتا تھا، آواز توحید کو سنتا تھا۔ قرآن کہتا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں یاد ہے وہ موسیٰ والی بات جب ہم اس سے ایک شجر سے بولے تھے؟ ترجمہ کرنے والے نے لکھا کہ وہ ایک درخت تھا جس سے اللہ بولتا تھا۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک، آج کی تاریخ تک میں مسلمانوں کے اسکالرز کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، مجھے وہ درخت بتاؤ جس سے اللہ بولا تھا۔ جس نے بھی قرآن میں ترجمہ کیا اس نے درخت لکھا، شجر کا معنی درخت، ایک درخت سے بولا تھا۔ کس چیز کا درخت تھا؟ بیری کا، شیشم کا، کیکر کا، کس چیز کا درخت تھا؟ وہ درخت بتاؤ، اس کے پتے بھی کھانا آج شفا ہوں گے، کیونکہ یہ ہے وہ متبرک ترین درخت جس سے اللہ بولا تھا۔ سب نے یہی لکھ دیا، شجر سے بولا، شجر سے بولا، شجر سے بولا، یہ نہیں بتایا کہ کوہ طور پہ وہ کون سا شجر تھا جس سے اللہ باتیں کیا کرتا تھا، جس سے اللہ گفتگو کیا کرتا تھا۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں بھی اسی کھوج میں رہا کہ وہ شجر کون سا ہے جس سے اللہ باتیں کرتا تھا، وہ کون سا متبرک ترین شجر ہے جس سے اللہ گفتگو کرتا تھا۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک یہ راز میرے سامنے نہ کھل سکا۔ جب میں نے نجف میں جا کے علی کی زہری پہ سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھا کے علی کی زیارت پڑھنی شروع کی، تو زیارت میں ایک جملہ آیا، السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام، اے گفتگو کرنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ ہم آل محمد کے ان اختیارات کے قائل ہیں جو اللہ نے اپنی مرضی سے آل محمد کو سونپے ہوئے، انہوں نے اسے منوایا۔ بڑی بات آسان کر دیتا ہوں، انہوں نے جھک جھک کے بتایا ہے کہ اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے عبادت سکھائی۔ میں لفظ بڑا اچھا ہے اور یقیناً یہاں پہ اس لفظ کی قدر ہوگی۔ انہوں نے عبادت کر کے بتایا ہے کہ وہ کیا ہے، اس نے درود پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ اسے منواتے رہے، وہ انہیں منواتا ہے۔ انہوں نے جھک جھک کے بتایا کہ وہ ہے، اس نے درود پڑھ پڑھ کے بتایا کہ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا، ذہن میری طرف کرنا مولا کا واسطہ، یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا رہا۔ گردیزی صاحب انہوں نے بتایا کہ عبادت کا معیار کیا، اس نے بتایا ہے کہ تعظیم کا معیار کیا۔ آج شیعت مشکل میں اس لیے ہے جس کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم کو تیار نہیں، جس کے پاس تعظیم ہے وہ عبادت کو تیار نہیں۔ آؤ دیکھیں گے عبادت کی جگہ کیا ہے، تعظیم کی جگہ کیا ہے۔ ایک ہی تصویر میں دو چہرے دکھانے لگا ہوں، نبی تھے سجدے میں، عبادت جاری تھی یا بچپن کی تعظیم آ گئی؟ تعظیم کی آنے سے عبادت ختم نہیں ہوئی، تعظیم کی آنے سے عبادت کو طول ہو گیا۔ نبی نے سجدہ لمبا کر کے بتا دیا، جہاں تعظیم آ جائے وہاں عبادت چھوڑی نہیں جاتی، طویل کی جاتی۔
عبادت تو طول ہوا تعظیم، یہ اللہ کے اختیارات کے مالک۔